پھولوں کا صحرا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ عام طور پر جب دولہا بنتا ہے تو اس سمے وہ صحرا پہنا جاتا ہے پھولوں کا، تو اس کا پہننا کیسا، یہ سوال ہے۔ اب اس کا جواب بھی آپ لوگ سن لیں، کیونکہ اس کا جواب ایک جملے میں بھی ہوگا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پورا فتویٰ آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دی جائے۔ شادی میں زید، ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک زید نام کا لڑکا ہے، وہ شادی میں صحرا پہننا ہے، اور بکر کی جو لڑکی ہے تو بکر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دولہا جو میرے یہاں آئے گا تو صحرا پہن کے نہیں آئے گا، لیکن زید کا کہنا یہ ہے کہ میرا جو لڑکا ہے وہ صحرا پہن کے یقیناً آئے گا۔ تو اسی کے تعلق سے وہ جواب ہے۔ تو فتویٰ یہ ہے کہ خالص پھولوں کا صحرا بلا شبہ جائز و درست ہے، خاص سر پر باندھے یا گلے میں لٹکائے یا ہاتھ میں رکھے، یہ اس کی اپنی صورت ہے، چاہے تو سر پر باندھے، چاہے گلے سے باندھ سکتا ہے، اور چاہے تو ہاتھ میں پکڑ لے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہ رسوم دنیاوی میں سے ایک رسم ہے، یعنی دنیاوی رسموں میں سے ایک رسم ہے صحرا پہننا، جس کی ممانعت شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں، یعنی شریعت میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے، کوئی ایک روایت یہ پیش نہیں کر سکتا ہے کہ صحرا پہننا ناجائز ہے، ایک بھی روایت نہیں ملے گی، بلکہ حدیثیں اس پہ موجود ہیں، اور جب حدیثیں پڑھیں گے ہم، مسائل سنیں گے، تو انشاءاللہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ یقیناً صحرا پہننا بلا شبہ جائز و درست ہے اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہے۔ تو مثلے اور تمام عادات و رسوم مباح کے مباح رہے گا۔ شرع شریف کا قاعدہ کلیہ یہ ہے، یعنی شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا وہ چیز بلا شبہ جائز ہے، اور جس چیز سے اللہ اس کے رسول نے منع فرما دیا یقیناً وہ چیز ناجائز ہے۔ جس چیز کو مولا تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اچھا بتائیں، یعنی اللہ اس کا رسول جس چیز کو اچھا بتائیں وہ اچھی چیز ہے، اور جسے برا بتائیں وہ بری چیز ہے، جس سے سکوت فرمائے وہ اباحت اصلیہ پر آئے، یعنی کسی چیز سے سکوت فرما لیا، نہ ہاں بولا نہ بولا، تو پھر وہ مباح کہلائے گی کہ جس کا کرو گے تب بھی کوئی سبب نہیں ہے، اور نہ کرو گے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ تو اس کی ایک دم اجازت ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں علامہ ہدایہ میں پہلا کہ الاباحۃ اصل، علامہ شامی نے تحریر نقل فرمایا المختار بان الاصل الاباحہ، اس قاعدہ کلیہ کے تحت جو اسے ناجائز و حرام بتاتا ہے اس کی دلیل لے کر آئے۔ جو بھی میں نے یہ علامہ شامی اور ہدایہ کی جو روایت پیش کی ہے کہ اگر جو یہ کہے کہ صحرا پہننا ناجائز ہے تو اس کی دلیل دو، کہ اگر اللہ نے منع کیا ہو صحرا پہننے سے تو آپ بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو تب بھی آپ بتا سکتے ہیں، صدیق و عمر عثمان و علی نے اگر منع کیا ہو تب بھی بتائیں، حسن و حسین نے منع کیا تب بھی آپ بتائیں، تو کہیں بھی کوئی ایسی ایک روایت نہیں ملے گی کہ جو صحرا کو ناجائز ثابت کرے۔ اگر چیزوں کے حلال ہونے کے لیے نص شرعی درکار ہے تو زمانے جاہلیت کے بہت سے کھانے پینے کپڑے سامان کے مباح ہونے پر کون سی نص ہے؟ کون سی ہے؟ آگے دیکھیں، پھولوں کے صحرے کو ناجائز بتانے والے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحرا ناجائز ہے، تو پھر آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ شیروانی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ شیروانی پہننا وہ کیسا ہے، اس پہ بھی دلیل دے رہے ہیں، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ چوڑی دار جو پاجامہ پہنتے ہیں اس پہ بھی دلیل پیش کری، یہ بھی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اگر پھولوں کا صحرا اگر ناجائز ہو گیا تو پھر شیروانی بھی ناجائز ہوگی، پھر چوڑی دار پاجامہ بھی ناجائز ہوگا۔ عزیزان محترم، تو جس طریقے سے شیروانی ہو یا چوڑی دار پاجامہ ہو ایک مباح چیز ہے، اب پہنو تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ پہنو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ دیکھیں کہ شیروانی چوڑے پاجامے کے پاجامہ وغیرہ کے جواز پر دلیل لائیں یا اپنی عادت کے مطابق ان کو بھی ناجائز کہیں،
شادی موقع پر زیب و زینت زمانے رسالت سے مروج ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ رواج ہے، پھولوں کا صحرا بھی زینت ہی ہے، اور ایسی زینت کو جو شارع علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی محبوب مرغوب ہو، یعنی حضور کو بھی یہ چیزیں محبوب ہو، پسندیدہ ہو، محبوب کا مطلب۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا، اس کے علاوہ نسائی شریف کے اندر بھی یہ روایت نقل ہے، اس کے علاوہ مشکات کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، انہیں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے خوشبو بہت زیادہ پسند ہے تمہاری دنیا کی چیزوں میں۔ اب آپ دیکھیں ان حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی جس میں پھول بھی داخل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول رد کرنے سے منع فرمایا۔ تو صحرا جو ہوتا ہے یہ بھی پھولوں کا ہوتا ہے، اور جب پھولوں کا ہوتا ہے تو پھولوں کو میرے نبی نے پسند فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رد فرما دیا کہ جب کوئی پھول پیش کرے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے، اسے لوٹا نہیں چاہیے، بلکہ اسے قبول کر لینا چاہیے۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بھی، یعنی اچھی عادت بھی یہی تھی کہ اگر کوئی پھول پیش کرتا تو حضور اسے رد نہیں فرماتے تھے، کوئی پھول پیش کرتا حضور کو تو حضور اسے قبول کر لیا کرتے تھے، قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اس اطلاق میں شادی کے موقع پر صحرے کا پھول بھی داخل ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ جو صحرا باندھتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ صحرے میں بھی تو یہی بات ہے کہ اسے دھاگے میں پرو لیا جاتا ہے، دھاگے میں پرونے کی وجہ سے حرمت کہاں سے ٹپک پڑی، یعنی ناجائز کہاں سے ہو گیا؟ جس طریقے سے پھول حضور نے پسند فرمایا ہے تو جو صحرا باندھتی ہے یہ بھی پھولوں کا ہے، تو یہ ناجائز کہاں سے ہو گیا؟ اس پہ کوئی ایک دلیل ایسی پیش نہیں کر سکتا کہ جو ایک کہہ دے کہ صحرا ناجائز ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے، صحرا آپ ایک دم یقینی طور پر آپ پہن سکتے ہو۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل کی ایک روایت پیش کری، اس کے علاوہ نسائی کی ایک روایت پیش کری، اس کے علاوہ مشکات کی بھی آپ کے سامنے روایت پیش کر دی اور یہ حدیثیں پیش کری۔ اس کے علاوہ میں نے فقہی علامہ شامی کا مسئلہ آپ کو بتایا، ہدایہ میں جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ ہم دوسرا مسئلہ دیکھیں گے، اب دوسرا بھی بہت اہم ہے، وہ سن لیں، مانع حمل تدابیر دیکھ لیں۔ عام حالات میں حمل ضائع کرانا جائز نہیں۔ حمل اگر عورت کے پیٹ میں آ گیا تو اس کو ضائع کرنا کیسا ہے، اس کو نکلوانا کیسا ہے، اس کا مسئلہ آپ تفصیلی دیکھ لیں۔ عام حالات میں حمل ضائع کرانا جائز نہیں، لیکن آپ سے ایک سوال کے جواب میں، یعنی آپ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ضرورت شرعیہ کے وقت حمل ضائع کرایا جا سکتا ہے۔ جب عورت کے پیٹ میں حمل آ گیا تو پھر اس کو ضائع کرنا تو جائز ہے نہیں شریعت کی جانب سے، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے، لیکن شریعت ایک راستہ یہ بھی دے رہی ہے، کچھ چیزیں یہ ذکر کر رہی ہے کہ اگر یہ معاملات پیش آئیں تب آپ ضائع کروا سکتے ہو۔ ضرورت شرعیہ کی تفصیل یہ ہے کہ حمل سے حاملہ کی جان جانے کا ظن غالب ہے، یعنی ایسا گمان ہے کہ اگر یہ حمل نہیں نکالا گیا تو عورت کی جان پر بنائے گی، یعنی عورت کی جان چلی جائے گی، ایک ایسا، یا ایسا بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہے کہ اظہار مرض دشوار ہو، یعنی حمل کی وجہ سے ایسا مرض عورت کو پڑ جائے گا، ایسا مرض کہ جس کو وہ بہت دشوار ہو جائے گا اس کے لیے، تو اس صورت میں بھی آپ وہ حمل ضائع کروا سکتے ہو۔ یہ میں چیزیں اس لیے بتوا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں کہ حمل ضائع کروانے کے مسئلے بہت آتے ہیں، تو ان چیزیں اگر ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں تب حمل ضائع کرنے کی اجازت ہوگی، ورنہ پھر ناجائز کہلائے گا۔ آگے بھی آپ دیکھ لیں، چونکہ اس پر تجربے شاہد ہے کہ کسی جگہ کا 3 بار سے، اچھا ایک چیز اور، جیسے 3 بار کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 3 بار ان کا آپریشن ہو گیا، اب 3 بار، چوتھی بار کا اگر مسئلہ آتا ہے تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جان کا خطرہ ہے، کیوں ڈاکٹر صاحب یہی مسئلہ ہے، ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہے، چوتھے پہ خطرہ بتاتے ہیں، چوتھا آپریشن ہوتا ہے اس پر ڈاکٹروں کا ایک کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت کے لیے جان کا سبب بھی بن سکتا ہے، چوتھا آپریشن، یہ ان کی تحقیقات ہے۔
تو اس کے حساب سے آگئے کہ اس پر تجربہ شاہد ہے کہ کسی جگہ کا 3 بار سے زائد آپریشن نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر ایسی کوئی عورت ہو کہ جسے بغیر آپریشن کے بچہ نہ پیدا ہوتا ہو تو وہ عورت یا اس کا شوہر مانع حمل تدابیر اختیار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر حمل رہ گیا تو اسقاط بھی کروا سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے شاید گاڑا ہو گیا ہو۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی اگر سمبھنگ بنا رہے ہیں، اگر میاں بیوی کوئی رشتہ بنا رہے ہیں آپس میں، تو آدمی کی خواہش یہ ہے کہ 3 آپریشن تو ہو چکے، اب اگر میں اس سے ہم بستری کرتا ہوں، اگر حمل ٹھہر گیا تو اس کی جان پر بنائے گی، تو اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے ذریعے سے حمل رک سکتا ہے، جو کئی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے حمل رک سکتا ہے، تو ایسی چیزیں آپ اختیار کر سکتے ہو۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدمی ایسا کام کر سکتا ہے کہ حمل نہ جائے، ایسے جو کام ہے انہیں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور پھر بھی یہی معاملہ پیش آ گیا کہ وہ عمل چلا ہی گیا اور 3 آپریشن ہو چکے اور چوتھا اور ہر بار آپریشن سے ہی ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر 3 آپریشن ہونے کے بعد اگر حمل ٹھہرتا ہے تو آپ اس کو گربا بھی سکتے ہو، اجازت ہے۔ اسی طریقے سے جو عورتیں بہت کمزور ہوں کہ ایام حمل میں بالکل ہی اذکار رفتہ ہو جایا کرتی ہوں یا فرائض و واجبات کی ادائیگی نہ کر پاتی ہوں، تو ان کے لیے بھی اجازت ہے۔ فتاوی شارح بخاری، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت ہے کہ اگر یہ اب عمل ٹھہر گیا تو اس کی وجہ سے عورت بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی، بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی، یا ایسی حالت اس کی ہو جائے گی کہ اپنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، یا ایسی حالت بنائے گی کہ وہ واجبات ادا نہیں کر سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ حمل گروا سکتے ہو۔ یہ 2 مسئلے ہمارے ہو گئے۔ اب تیسرا مسئلہ ایک اور سن لیں آپ، انگریزی لباس میں نماز۔ انگریزی لباس کا مطلب یہ ہے کہ پینٹ اور شرٹ، پینٹ اور شرٹ، اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے وہ دیکھ لیں آپ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے انگریزی لباس میں نماز کو مکروہ کہا۔ آگے سن لیجیے، اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ امام احمد رضا نے انگریزی لباس میں نماز کو مکروہ کہا۔ آج کل عام طور پر یہاں یہ سوال آیا تھا گجرات سے، حضرت شارح بخاری کے پاس۔ عام طور پر یہاں گجرات میں پینٹ شرٹ پہنا جاتا ہے، پینٹ کے انگریزی لباس ہونے میں تو شک نہیں، لیکن اکثر آدمی پاجامہ یا لنگی کے ساتھ شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں اور مکروہ نہیں جانتے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ مروجہ شرٹ انگریزی لباس ہے یا نہیں، اسے پہن کر نماز ہوگی یا نہیں، اگر مکروہ ہوگی تو تحریمی ہوگی یا تنزیہ۔ یعنی انہوں نے سوال کیا گجرات سے حضور شارح بخاری کے پاس کہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز مکروہ ہوگی، اس لیے کہ انگریزوں کا لباس ہے، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ لنگی پہن لیتے یا پاجامہ پہن لیتے پھر شرٹ پہن لیتے، تو اس پہ نماز کا کیا حال ہے؟ تو حضور شارح بخاری نے اس کا کیا جواب دیا وہ آپ لوگ دیکھیں۔ اس کے جواب میں حضور شارح بخاری فرماتے ہیں مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جب یہ فتویٰ لکھا تھا اس وقت انگریزی لباس کا حکم یہی تھا کہ اسے پہننا جائز نہیں، اس لیے اسے پہن کے نماز مکروہ تحریمی ہوتی تھی، اس لیے کہ اس وقت وہ لباس انگریزوں کا شعار تھا۔ یعنی جس وقت اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزی لباس پہن کے پینٹ شرٹ پہن کے نماز مکروہ تحریمی ہے، اس وقت انگریزوں کی یہاں حکومت تھی، اور انگریزی لباس پہننا، پینٹ شرٹ پہننا صرف اور صرف خالص انگریزوں کا کام تھا۔ اس لیے امام احمد رضا نے اس دور کے مد نظر رکھ کے اس وقت یہ فتویٰ دیا، اس لیے اس وقت وہ لباس معیوب جانتے تھے۔ مسلمان اس کو پینٹ شرٹ کو عیبدار سمجھتے تھے کہ مسلمان کا لباس کرتا پاجامہ تھا، کرتا اور لنگی تھی، کرتا تہمت تھا، تو انگریزی لباس کو کیا مسلمان بھی معیوب یعنی عیبدار سمجھتے تھے اس کو۔ اور اب یہ بات نہیں، انگریز یہاں سے چلے گئے اور یہ لباس ہر طبقہ کے ہندوستانی پہننے لگے، حتیٰ کہ چپراسی اور بھی ہر قسم کے لوگ پہننے لگے۔ اب یہ انگریزی یا کسی قوم کا شعار نہ رہا، سب کا لباس ہو گیا، اس لیے اسے پہننا بالکل جائز و درست ہے، اور اسے پہن کر نماز پڑھنا کوئی گناہ نہیں۔ یہ فتویٰ یعنی آج کے دور میں اب انگریز تو آئے نہیں،
اور نہ انگریزوں کا بھی یہ شیوا ہے اب تو ہر ہندوستانی پہننا ہے، ہر ایک انسان پہننا ہے، اور نہ کسی قوم کا یہ کہ یہی قوم پہنتی ہے، اب تو ہر قوم پہن رہی ہے۔ تب اس پینٹ اور شرٹ کو پہن کے آپ ایک دم نماز ادا کر سکتے ہیں، بلا شبہ جائز و درست ہے۔ ہاں جنس کا پینٹ عام طور پہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ اس کو رکوع کرنے میں یا سجدہ کرنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا لباس نہ پہنا جائے کہ جس کی وجہ سے رکوع یا سجود میں پریشانی ہو، کہ رکوع نہیں کر پا رہا ہے پریشانی ہو رہی ہے، یا سجدہ نہیں کر پا رہا ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو جنس کے پینٹ سے یا ہر اس لباس سے کہ جس میں نماز پڑھنے میں تکلیف ہو اس سے بچنا چاہیے۔